بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کر کے دیکھیں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اپنے وقت کے امیر کبیر شخص نے صبح کی چائے پیتی ہوئی اخبار اٹھایا اور صفحہ گردانی شروع کی۔ تاہم پہلے صفحے پر ہی ایک فوتگی کا اعلان پڑھ کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گزرتے بچا۔ اخبار میں اس کے اپنے مرنے کی خبر تھی۔ لگتا تھا اخبار نے غلط خبر لکھی تھی۔ تاہم موت کی خبر سے بھی زیادہ صدمہ اس سے اپنے بارے میں لکھی گئی اخباری شاہ سرخیوں سے ہوئی۔ سرخی کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بارود کا شہنشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نیچے لکھا تھا: موت کا بیوپاری اگلی دنیا کو سدھار گیا۔ خبر کی مزید تفصیل بتاتی تھی کہ مرنے والے نے دنیا میں کیا کیا تباہ کاریاں مچائی تھی۔ خبر پڑھنے والا واقعی ڈائنامک بارود کا موجود تھا۔ اس نے سوچا، کیا مرنے کے بعد دنیا مجھے اس طرح یاد کرے گی؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ موت کی بیوپاری کے طور پر یاد رکھا جاؤں؟ جواب واضح الفاظ میں لکھا تھا: ہرگز نہیں۔ تب اگلا سوال یہ تھا، میں کیا کر سکتا ہوں کہ سچ مچ مرنے سے پہلے اپنے بارے میں یہ ساری خیالات بدل دوں؟ میں نئے سرے سے اپنی تقدیر کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اگلے دن سے ہی اس شخص نے اپنی پوری دولت، توجہ اور توانائی دنیا میں امن کے قیام کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن بنا کر اپنی کثیر دولت امن کے لیے کام اور ریاست بنانے والوں کی ذمہ لگا دی۔ تاہم ہر سال وہ دنیا بھر سے امن عامہ کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والے خواتین و حضرات کو خاطر انعام سے نواز سکے۔ 1896 میں جب اس کی سچ مچ موت واقع ہوئی تو اخبار میں سرخیاں کچھ ایسی لکھی: دنیا کے امن کے لیے زندگی وقف کرنے والا فرشتہ صفت انسان جنت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دنیا میں شاید کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس شخص کا نام نہ سنا ہو۔ یہ شخص الفریڈ نوبل تھا، جس نے تقریباً $250 ملین کے برابر رقم انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی تھی۔ سن 1900 سے لے کر آج تک دنیا میں علم، تحقیق اور امن کے میدانوں میں نوبل پرائز دیا جانے والا سب سے بڑا انعام کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص الفریڈ نوبل کی طرح خوش قسمت ہو کہ اسے مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ اس کا خطبہ کس طرح ہوگا۔ تاہم یہ بات ہم سب مرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سوچیں کہ ہمارے خطبے پر کیا لکھا جائے گا، اور زندہ رہتے رہتے اگر ہم اس عبادت کو بدل سکتے ہیں تو اس کا آغاز آج سے ہی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ اپنے ارد گرد ایک نئی زندگی بدلنے کے لیے الفریڈ نوبل ہونا یا کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں۔